حبیب والا میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اور ہماری ہفتہ واری محفل کی جو ترتیب ہوتی ہے خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ کے زیر انتظام، اس محفل کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، صرف ایک اللہ کی ذات عالی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہی ہم سب کے ذکر کرنے کا مقصد ہے، اور محفل میں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا ہماری ابتدا، یہی مقصد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا 6 دنوں میں، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند ستاروں کو۔ اللہ پاک جو ہے یہ بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ پھر اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ میں اور آپ بھی اپنے حقیقی رب سے ایسا تعلق بنا لے کہ ہمارے دل و دماغ پہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ اور نہ ہو، کیونکہ ہمیں جانا بھی اللہ کے پاس ہے، ہمیں پیدا کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، چرند پرند کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اڑنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، پھنکارنے والے، دھاڑنے والے تمام جانوروں کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، سمندروں کو پیدا کرنے والے، دریاؤں کو، نہروں کو، یہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ سمندروں کے اندر مخلوقات کو، مچھلیوں کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ زمین کے اندر خزانوں کو رکھنے والے، سونا چاندی کو رکھنے والے، معدنیات کو پیدا کرنے والے، یہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، ہمارا توکل ہمارے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو پیدا کیے کہ انسان کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ یعنی جتنا یقین اللہ کی ذات عالی پر پرندوں کا ہے، اتنا ہمارا یقین نہیں ہے۔ پرندے رات کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، منہ کے اندر ایک دانہ نہیں ہوتا کہ یہ صبح ہمارے کام آئے گا، صبح پھر نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے، پھر آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ میرا اور آپ کا یقین اتنا پرندے کے برابر بھی نہیں ہے، حالانکہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میرا اور آپ کا یقین جو بنا ہے دنیا کے مادے پہ بنا ہے، دنیا کی چیزوں پہ بنے، مال پہ بنے، تجارت پہ بنے، ذرات پہ بنے، ملازمت میں بنے، عہدوں پر بنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر بنے، اعلیٰ عہدے حاصل کرنے پر بنے، بادشاہت پر بنائے، اللہ کی ذات عالی پہ ہمارا یقین نہیں بنا۔ یعنی اس پرندوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ جنگل کے اندر رہنے والے جتنے جانور ہیں، یہ جب شکار کرتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے نہیں کہ یہ ہمارے کل کو کام آئے گا۔ ایک شیر بھی اگر شکار کرتا ہے جانور کا، وہ اس میں سے جتنا اس کی ضرورت ہوتا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے، باقی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کسی اور دوسرے جانوروں کا رزق اس میں رکھا ہوتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں آ کر۔ یعنی وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ کل میرے کیا کام آئے گا۔ یعنی جنگلوں کے اندر اللہ ہر جانور کو اس کے وقت کی ضرورت پر تازہ گوشت دیتے ہیں۔ جو گوشت کھانے والے ہیں ان کو تازہ گوشت دیا جاتا ہے۔ جنگلوں کے اندر رہنے والے جو بکریاں ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں جو گھاس کھاتی ہے، اللہ ان کو تازہ تازہ گھاس کھلاتا ہے، تازہ سبزہ کھلاتے ہیں، ان کو باسی نہیں کھلاتے۔ یعنی انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں اپنایا کہ میں اپنے پاس جمع کر لوں، ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ایسا ہے۔
ہر روزانہ جب نئی صبح ہوتی ہے اللہ ان کو دے رہا ہوتا ہے. اب پرندہ ایک قسم کا نہیں، چڑیا کو لے لو، باز کو لے لو، شاہین کو لے لو، چیل کو لے لو، کبوتروں کو لے لو، اور دیگر پرندوں کو لے لو. کسی پرندے نے آج تک کسی نے سنا ہے کہ یہ اپنے پاس جمع کرتا، بلکہ روزانہ نکلتا ہے. میرا اور آپ کا تعلق بھی ایسے اللہ کے ساتھ بن جائے اور اللہ کی ذاتی علی کا یقین بن جائے. یقین بنے گا مجاہدے کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ میرے اور آپ کا یقین اللہ کی ذاتی علی پہ ایسا بن جائے کہ ہمیں کل کی پرواہ نہ ہو. کس کی پرواہ نہ ہو؟ کل کی پرواہ نہ ہو. آج ہمارا یقین ایسے بن جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے آپ کے پاس ایک گزارش کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے نوجوانوں کا سردار بتلایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں نوجوانوں کے سردار. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی لخت جگر. امام حسن رضی اللہ کے پاس ایک سائل آیا، اپنی گزارش پیش کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے، کہتے ہیں آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، جو مجھ سے مانگا ہے، اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں آپ کا اکرام کروں، آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں. یہ آپ کا حق ہے اور یہ شان کے خلاف ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں آپ کو خالی لوٹاؤں. کہا میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو قبول کر لو، میرے پاس جو بھی مال ہے جو آپ نے سوال کیے میں آپ کو وہ دے دوں، آپ اسی پہ اکتفا کر لو. کیا کر لو؟ اسی پہ اکتفا کر لو. مجھ سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا. زیادہ کا مطالبہ کرو گے تو میں کسی سے مجھے لینا پڑے گا. لہذا جو میرے پاس ہے آپ اس پہ اگر راضی ہوتے ہیں تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اور باقی کہ آپ نے جو سوال کیا میرے یہ شان کے خلاف ہے کہ میں آپ کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس ساحل نے یہ کہا کہ بالکل یہ بات مجھے منظور ہے، جو آپ کے پاس ہے مجھے پیش کر دو، میں اس پہ اکتفا کر لوں گا، میں خوشی سے قبول کر لوں گا. امام حسن رضی اللہ عنہ نے خادم سے پوچھا کیا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے کچھ درم پڑے تھے، اشرفیاں پڑے تھے، کچھ لاکھوں میں یا 50,000 کچھ ایسی تھی، کہا یہ ان کو پیش کر دو. پیش کر دی. پھر فرمایا کہ جاؤ اور دیکھ لو آگے پیچھے، اور جو ساری چیزیں تھیں سارے ان کے قدموں میں ڈال دی. کہا اس کو قبول کر لو. قبول کر کے وہ شخص چلا گیا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. خادم نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو سب کچھ دے دیا، اپنے پاس شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو فرمایا کہ یہ اس کو دیا، کل اللہ ہمیں اچھا دے دے گا اور دے دے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین بھی اللہ کے ساتھ کیسا تھا. تمام صحابہ کے یقین ایسا تھا. صحابہ مزدوری کرتے تھے لیکن مزدوری کو انہوں نے کوئی وہ نہیں بنایا تھا کہ بس یہ ہم مزدوری کریں دن رات کمانے میں لگ جائے. انہوں نے پہلے نمبر پہ دین کو پکڑا. کس کو پکڑا؟ دین کو پکڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جب فاقے شروع ہو جاتے تھے، پورا ہفتہ 2 ہفتے کے بعد پھر یہودی کے پاس جاتے تھے، وہاں سے کوئی اون لے کر آتے تھے گھر پہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تھا، وہ اون کو سیٹ کرتی جاتی، اتنا اسے مزدوری ملتی کہ وہ ایک وقت کی روٹی اس پہ چل جاتی. تو صحابہ کا یہ مزاج تھا، وہ کہتے ہیں ابھی مل گیا، شکر ہے اس پہ، کل کے ساتھ کل دیکھیں گے، بس ہماری ضرورت پوری ہوگی، اب دین کا کام کرو. ایک میں اور آپ ہیں جس کو اللہ نے گھر نہیں دیا، اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے گھر مل جائے. جس کو گھر دیا اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ٹرپل ہو جائے. جس کے پاس سائیکل نہیں ہے اس کی خواہش ہے سائیکل آ جائے. جب سائیکل آ جاتی تو کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل آ جائے. موٹر سائیکل ہوگی تو کہ کار آ جائے. کار ہو تو بڑی گاڑی آ جائے. یعنی میں اور آپ ہمارا یقین دنیا کی چیزوں پہ ایسے بنائے کہ ہم دنیا کو اپنے آپ میں بڑھانے کی سوچ رہے ہیں، کبھی ہم نے دین کی فکر نہیں کی. ہم دنیا کے نقشوں میں ایسے پڑ گئے، ہمارا اللہ کی ذاتی علی پہ یقین نہیں ہے. تو صحابہ کا مزاج ایسے تھا. جب تبوک کا معاملہ آیا تو صحابہ پھلوں کو جو پورے سال کی محنت تھی، کھجوریں تیار تھی، صرف اتارنا تھا، مارکیٹ میں فروخت کرنا تھا. جب دین کا تقاضا آیا تو صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکلے. تو صحابہ کی جو قیمت تھی ان کے دلوں کے اندر وہ اللہ کے دین کی تھی اور اللہ کی تھی. صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی.
دنیا ان کے ہاتھ میں تھی. کس میں تھی؟ جب دین کا تقاضا آتا دنیا کو یوں پھینک کے چلے جاتے تھے. اور اگر صحابہ میں کسی کو اللہ نے مال دیا بھی تو وہ جمع کرنے والے نہیں تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا. سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے جب پانی کا مسئلہ تھا تو سب سے پہلے کنواں خریدنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا. تو یہودی کو جب کہا کہ یہ کنواں مجھ پہ فروخت کر دو تاکہ مسلمانوں کے لیے پانی کا سلسلہ ہو جائے، سسٹم ہو جائے، یہودی نے شرط لگائی، آدھا کنواں فروخت کرتا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا. کہا ٹھیک ہے قبول ہے. آدھا فروخت کر دیا. ایک دن وہ استعمال کرتا، ایک دن مسلمان استعمال کرتا. تو آخر وہ تنگ آ گیا، کہا پورا ہی مجھ سے لے لو. تو وہ عثمان غنی جس کو اللہ نے مال دیا تو وہ اپنے لیے نہیں، پھر امت پہ اور اللہ کے دین پہ خرچ کیا جا رہا ہے. تبوک کا معاملہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ اتنے گھوڑے اتنے سامان اللہ کے راستے میں. ایسے اللہ کی دین کو اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے معاملے میں اعلان فرمایا کہ لاؤ اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کے لیے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، سامنے سے سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جن کو اللہ نے مال دیا تو پھر مال والے ایسے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اتنے گھوڑے اور اتنا سامان میری طرف سے تبوک کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ پھیرا، فرمایا اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں سے گھومتے ہوئے کان میں فرمایا رسول اللہ اتنے گھوڑے اتنے سامان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ اس طرف پھیرا، ادھر جو صحابہ بیٹھے تھے ان کی طرف مخاطب ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے پیچھے، پھر کان میں فرمایا اتنا سامان اتنے، یعنی بڑھاتے چلے گئے، ہر اس پہ بڑھاتے چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیچھے صحابہ بیٹھے تھے ان کی طرف جب مخاطب ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر کان میں فرمایا یا رسول اللہ اتنا سامان اتنے گھوڑے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے چاروں طرف یہ کیوں کہا مجھے شرم آئی کہ میرا نبی اس طرف پکارے اور کوئی اس کو کچھ جواب نہ دے، تو مجھے حیا آ رہی تھی، شرم آ رہی تھی. وہی صحابہ ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے کہ مجھے گھر میں اندھیرا ہے، کوئی دیوے چاہیے، چراغ چاہیے جلانے کے لیے، تیل مل جائے، کوئی چراغ مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے پاس بیچتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. وہ جب صحابی جاتے ہیں، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ. جب وہ جاتے ہیں تو بار سنتے ہیں کہ گھر میں لڑنے کی آواز آ رہی ہے. وہ صحابی رسول اپنی بیگم سے لڑ رہے ہیں کہ آپ نے تیل زیادہ خرچ کر لیا، آپ نے تیل زیادہ خرچ کر لیا. تو وہ صحابی جو دروازے پہ کھڑے وہ اس نے سوچا کہ یہ تو اپنی بیگم سے ایک ڈیوے کے لیے جل رہا ہے، ایک تیل کے لیے جل رہا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کیا دے گا. جیسے وہ باہر آئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجے کہ آپ کے پاس چلے جاؤ، مجھے کوئی ڈیوے چاہیے. اس جوان نے 2-3 مہینے کا راشن بھر کے پورا سب کچھ دے دیا. پریشان ہو گیا، یہ کہ ایک ڈیوے کے لیے بیگم سے لڑ رہے ہیں اور اتنا سارا مجھے دے دیا کہ مجھے 2-3 مہینہ کافی ہے. فرمایا یہ اللہ کے لیے دیا اور اس کا میں نے حساب دینا تھا، اس وجہ سے بیگم سے لڑ رہا تھا. تو صحابہ ایسے تھے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ جو مال میرے پاس ہے اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا خرچ کرو اللہ کے نام پہ. صحابہ کے پاس ہزاروں لاکھوں درہم آتے تھے، شام کو 1 روپے نہیں ہوتا تھا، سب اللہ کے دین پہ خرچ ہوتے تھے. یعنی اللہ پہ توکل ایسا تھا، اللہ کی ذاتی علی کے دین پر خرچ کرنے کا مزاج ایسا تھا. اور اللہ کے دین کا جذبہ تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین پھیل جائے. تو صحابہ نے نہ مالوں کو دیکھا، نہ اولادوں کو دیکھا، نہ اپنی سہولت کو دیکھا. میں اور آپ سہولیات کے پیچھے پڑے میں دن رات ایک کیا ہوا، نہ ہمیں اللہ کی دین کی فکر ہے، نہ اللہ کی ذاتی عالی سے تعلق بنانے کی فکر ہے، اور نہ ہی تو اللہ کی ذاتی عالی کا یقین بنے. یقین بنے گا رگڑے سے. یقین تو تبھی بنے گا نا جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم اللہ سے مانگتے رہے دعاؤں کے ذریعے سے. یقین تو تب بنے گا نا. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ کی ذات سے مانگتے رہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے رہیں، ذکر کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے. پچھلے جمعے میں جانشین سلسلہ حضرت مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب ہمارے مشائخ ہیں، ان کے بیان میں کیا تھا کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ. ہم دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں. ہمارے تبلیغی اکابرین کیا فرماتے تھے؟
فرماتے تھے کہ دین کے کام کرنے والے تو بہت ہیں لیکن راتوں کو رونے والے نہیں ہیں، دعائیں مانگنے والے نہیں ہیں۔ جب رات کو یہ لوگ پیدا ہو گئے کہ رات کو تہجد میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے گڑ گڑا کے اللہ نقشے بدلنا شروع کر دے گا۔ ہم نماز بہت پڑھتے ہیں، ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی رات کو تہجد پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑائے روئیں کسی کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے یا مجھ سے اپنا تعلق بنا لے؟ نہیں کرتے۔ جس دن ہم لوگوں نے اس چیز کو پکڑ لیا، اللہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابراہیم ادن رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص سے سوال کیا، فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا بالکل اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دنیا سے اور آخرت سے رغبت چھوڑ دو، دنیا اور آخرت کی رغبت چھوڑ دو، یکتا ایک اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ، یکتا ایک اس سے تعلق بناؤ، اسی کو حاصل کرنے میں لگو، محض اس کی رضا کے لیے کام کرو۔ یعنی نہ دنیا مانگو، نہ جنت، نہ آخرت کی طلب رکھو، یکتا اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ تو اللہ تمہیں ولی بھی بنا دے گا، سب کچھ خود بخود دے دے گا۔ آج ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے، ہمارے جیسے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم چاش، اشراق، اوابین کی پابندیاں شروع کریں، دعاؤں کا اہتمام شروع کریں، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے، رونے والے بن جائے، یا اللہ مجھے اگر یہ مسئلہ میرا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی ہم نے یہ اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا نکال دے، صرف اپنی محبت ڈال؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ مانگتے ہیں اللہ زیادہ دے دے مال۔ تو دل میں تو ایک ہی چیز آئے گی بھائی، دو تو نہیں آ سکے، یا تو دنیا آئے گی یا تو اللہ آئے گا۔ کبھی اللہ کی محبت ہم نے مانگی ہے؟ اگر مانگتے بھی اللہ سے تو معذ و رسمی ایک طریقہ ہوتا ہے، بس دعاؤں میں اللہ اپنی محبت ہے بس۔ یہ وہ دعا نہیں، وہ دعا تو پھر ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے حجاج بن یوسف نے جو کیسے ظالم تب کافی صحابہ کو بھی شہید کیا، وہ جو طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، وہاں ایک اندھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے کہا کتنے عرصے سے بیٹھا ہے؟ کہا اتنے عرصہ ہو گیا۔ کہا میں 7 طواف لگاتا ہوں، چکر لگاتا ہوں بیت اللہ کی، اگر آپ کی آنکھیں نہیں آئی ہوں تو بس تلوار سے تیری گردن گئی۔ کہا میں حجاج ہوں۔ تو وہ شخص تو ڈر گیا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو بھی گردن اڑائے گا۔ اس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ اب مجھے آنکھیں دے دے ورنہ میری گردن گئی۔ جب اس کے 7 چکر پورے ہو گئے تو اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ پھر حجاج نے کہا دیکھا تم نے دل سے نہیں مانگا۔ تو یہ حال ہمارا ہے، ہم صرف زبان سے مانگتے ہیں، یہ ہے رسمی بات۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تکیہ کلام بھی کچھ ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی نے کسی کا پوچھا بھائی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، یہ ہے تکیہ کلام، شکر اس کو نہیں کہتے۔ بہرحال یہ بھی صحیح ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیے، لیکن یہ تکیہ کلام بن چکا ہے۔ شکر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات کو نفل میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہو، جنت کی کنجی آپ کے پاس ہے، آپ پوری رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جس رب نے مجھے اتنے اعزاز سے نوازا ہے، مجھے خاتم الانبیاء بنا ہے، امام الانبیاء بنا ہے، تو میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں، اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اصل شکر یہ ہے کہ انسان عبادت پہ آ جائے، یہ تکیہ کلام ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی ہم شکرانے کے طور پہ عبادت کر لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے آج 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے صحیح چیز، ہر چیز دی ہے، اور تعلق ہمارا ایسے بن جائے۔ وہ ابراہیم حضرت کے بیان میں بھی تھا نا کہ حجاج بن یوسف کا بھی تعلق ایسے تھا اللہ کی ذات سے، تھا تو بڑا ظالم آدمی، لیکن اللہ پہ یقین ایسا اس کا بنا تھا کہ ماں نے اس سے کہا کہ تو بڑا ظالم ہے، تجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تو نے اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ اور اس کو شوق تھا، جب وہ کسی کی گردن اڑاتا تھا، لوگوں کے جو سر سے خون نکلتا تھا نا یوں فوارے، اور وہ انسان کا دڑ پھر جیسے ناچتا ہے گھومتا ہے، تو اس کو دیکھنے کا مزہ آتا تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنے لوگوں کی گردنیں اڑاتا تھا۔ جب ماں نے کہا کہ تو ظالم ہے، تجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا،
کہا ماں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے تجھے اختیار دے دیا جنت میں ڈالنے کا اور جہنم میں ڈالنے کا، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ کہا ماں تو جتنی بھی اولاد جیسا بھی ہو، لیکن ماں کا دل تو ہوتا ہے نا، ماں کہاں برداشت کر سکتی کہ اس کو جہنم میں، تو کہا وہ تو میرا رب ہے، وہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ کہا وہ تو مجھے یقین ہے اللہ پہ۔ یعنی مقصد اس میں یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنا ظالم ہونے کے باوجود اللہ پہ یقین کتنا تھا اس کا۔ آج میرا اور آپ کا یقین کتنا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دونوں جا رہے ہیں بصرہ کی گلیوں کے اندر، چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ تعمیرات کا کام چل رہا ہے، وہاں محل تیار ہو رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ نوجوان جو یہ محل تیار کر رہے ہیں، اپنی زندگی اس میں پھنسا رہے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا رہی ہے، اس سے خوبصورت نوجوان ہے، یعنی اپنے آپ کو اس پہ مشغول کر رہے، پھنسا رہے اپنے کو۔ کہا چلیں اس سے بات کرتے ہیں، اس کو اس سے نکالتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے قریب گئے، ان سے مخاطب ہوئے، تو پہلے انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ مالک بن دینار ہے، کیونکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس ٹائم کے بہت بڑی ہستی تھے، ہر کوئی ادب ہے۔ جب بعد میں اس کو پتہ چلے کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے تو بڑی عزت سے بٹھایا اور یہ اکرام کیا، تو پوچھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو آپ محل بنا رہے ہو، اس پہ آپ نے کتنا ذہن لگایا، کتنا سوچے کہ اس پہ کتنا خرچہ ہوگا؟ کہ 1,00,000 درہم اس پہ خرچہ کرنا ہے۔ کتنا؟ کہا اگر تو 1,00,000 درہم مجھے دے دے اور میں تجھے ضمانت دیتا ہوں اللہ سے تجھے محل لے کر دوں گا، ایسا محل لے کر دوں گا جو مشک اور زعفران سے بنا ہوگا، جو موتیوں سے بنا ہوگا، اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اور اس محل سے بلکہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی کئی درجہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا، اس میں جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، ہر طرف بالا خانے ہوں گے۔ ایسے ایسے صفات بیان کی کہ ایسا محل اگر تجھے میں لے کر دوں اللہ سے، 1,00,000 درہم مجھے دے دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کل میرے پاس آنا، میں سوچ کر آپ کو کل بتا دوں گا کہ ہاں دینے کہ نہیں دینے، دونوں میں جو رائے ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ جب نکلتے ہیں، جب کل کے دن اگلے دن جا کر پہنچتے ہیں تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ حضرت میری رائے یہ کہ میں آپ کو 1,00,000 دینار دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ کہ مجھے آپ لکھ کر دو گے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ لکھ کر دیا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ اس کو اللہ سے محل لے کر دوں گا، اور وہی صفات سارے بیان کر کے لکھ دی کہ یہ پرچہ اپنے پاس رکھ۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ممبر کے پاس ایک رکعہ آتا ہے، اس کے سامنے وہ جب اٹھاتے ہیں، یہ وہی رکعہ ہوتا ہے جو مالک بن دینار نے لکھ کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ پشت پر جب دیکھتے ہیں تو اس پہ بغیر روشنائی کے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اس کو محل دے دیا، آپ کی ذمہ داری۔ تو مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ جاتے ہیں اس علاقے میں، پوچھتے ہیں کسی سے کہ وہ نوجوان کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کہا مجھے ان سے ملاؤ جس نے اس کو کفن دیا، جس نے اس کو دفنایا ہے۔ جب اس سے ملاقات کی، کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا جب اس نے وصیت کی تھی کہ یہ ایک پرچہ مجھے دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ دفنانا، کہ ہم نے پرچہ ایک تھا وہ اس کو بھی دفنا دیا اور اس کو بھی دفنا دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ نکالا، وہ یہ بولا یہی پرچہ تھا؟ ہاں قسم سے بولا، قسم کھا یہی پرچہ تھا۔ کہ اللہ نے اس کو محل دے دیا۔ اور پھر وہاں پہ مجمع میں اور جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم سے 2,00,000 درہم لے لو، کسی نے کہا 5,00,000 درہم لے لو، ہمیں بھی لکھ کر دے دو۔ کہا وہ بات گئی۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ صاحب نے یہاں اس کے نیچے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ بکھرے بالوں والے، یہ پھٹے پرائے کپڑے والے، ایسے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ جب یہ کسی چیز کی قسم کھا لیتے اللہ وہ کام پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جب یہ کر لے کہ یہ کام ہونا ہے، جلال میں آتے ہیں، ان کی قسم کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ کام کر دیتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا بھی تعلق ایسے اللہ کے ساتھ بن جائے۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کوئی پیدائشی ولی نہیں ہے، یہ نہیں کہ پیدائشی ولی تھے تو شراب خانے میں ہوتے تھے، شراب پینے والے تھے،
اللہ نے کہاں سے اٹھا کے ایسی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. صحابہ بھی تو دیکھتے نہیں کیا زمانے جاہلیت میں شراب پیتے تھے, کیسے کیسے تھے, اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تو اللہ نے صحابہ بنا دیا, اللہ نے اعلیٰ مرتبے عطا کر دیے. تو ولی بننے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کوئی نسل کو دیکھا جائے گا یا مذہب یا اس کے جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا. کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے, بس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. میرے جی ساتھیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم خانقاہ کے اندر ذکر کی مجلس میں شریک ہیں, ذکر کی مجلس کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرا اور آپ کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے بن جائے, یہی ہمارے ذکر کرنے کا مقصد ہے. ہلکا ذکر کا یہی مقصد ہے. تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان معرفت والا بن جائے. کیا بن جائے؟ معرفت والا بن جائے, اللہ کی ذاتی علی کے ساتھ تعلق والا بن جائے. اور انسان جب اللہ کے قرب میں داخل ہوتا ہے تو اللہ پھر ایسے قدردان ہے کہ اس کو کسی کے سامنے سوال کرنے دیتا بھی نہیں. اس کے دل میں جو بھی حاجت آتی ہے اللہ ٹھک کر کے پورا کر دیتا ہے. اس ٹائم اللہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ بندہ مخلوق کے سامنے سوال کرے. کیوں؟ یہ اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہے, اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے, اللہ کو اتنا یاد کرتا ہے. اب اللہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ کسی کے سامنے سوال کرے. اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا اور آپ کا بھی وہ تعلق اللہ کی ذات سے بنے کہ ہم مخلوق کی طرف نہ جائیں. کسی چیز کی ضرورت پیش آئے, بس دل میں جیسے اس کی تڑپ پیدا ہوئی, یا اللہ یہ چاہیے, اسی ٹائم اللہ خود اسباب بنا لے. پھر وہ اللہ کی مرضی ہے. جنات کو اسباب بنائے, فرشتوں کو بنائے, انسان کو بنائے, کسی کو بھی بنائے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. ہم جو ذکر کرتے ہیں اس میں دھیان دیں, ہر ذکر کے معنی کو سیکھیں. ہم یہ نہیں کہ صرف زبان سے پڑھتے رہیں, کیونکہ اب ہم سینئر بنتے جا رہے ہیں, مطلب ساتھی پرانے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر ہم خود مٹھاس پیدا کریں. ابتدا والے ہیں وہ تو چلو معنی سمجھ میں آئے نہیں آئے, بس پڑھتے جاؤ نصاب طے کراؤ اسے. اب ہمیں اللہ کے معرفت میں, اللہ کے عشق کے سمندر میں اترنا کیسے ہوگا؟ ہم خود اپنے فیض النور کے جتنے اذکار ہیں اس سے محبت کریں کہ اس وظیفے کا ترجمہ کیا ہے. جب اس کے وظیفے کا ترجمہ ذہن میں رکھ لے, جب وہی ذکر کر رہے ہوں تو وہی ترجمہ ذہن میں رکھ کے اس اللہ کو دھیان کے ساتھ اس ذکر کا کرتے رہیں. کیوں؟ اب ہم اللہ کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن بنے, اس کے غوطہ خور بن جائے. پھر اس کی چاشنی ملے گی, اس کی لذت الگ ملے گی. کیونکہ جب ہم نے ذکر چھوڑنا نہیں ہے, سلسلہ چھوڑنا نہیں ہے, تو مزید اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو پھنساتے چلے جائیں نا, ڈالتے چلے جائیں نا. ایک ایک وظیفے پہ غور کریں. اللہ کے صفاتی نام, یا رحمان اس کا ترجمہ پڑھیں. اس کا ترجمہ کیا؟ یا رحیم یا مالک یا قدوس. جب جس کو دہراتے رہیں معمولات میں یا پڑھتے رہیں اس کو, تو اس صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. یہ پھر اللہ کے ساتھ محبت کا قرب زیادہ بڑھتا جائے گا. ایک تو ہے معمولات کو بس بنا سوچے سمجھے پڑھتے رہنا, دہراتے رہنا بس, یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محمد یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری, اس طرح پڑھنا. ایک تو ہے کہ اس کے معنوں کو رکھ کے روزانہ پڑھتے رہنا. تو پھر اس معمولات کے اندر اثر بھی ہوگا زیادہ, اور اللہ کے قرب کی علامت, اللہ کے قرب بھی زیادہ آ رہا ہوگا. فیض انوارات اللہ کی طرف سے آ رہے ہوں. دیکھو اب ہم ماشاءاللہ سے ساتھی پرانے ہو گئے, 2-3 سال ہوتے جا رہے ہیں. اب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مزید بنتا جائے. مزید اللہ کے ساتھ تعلق بنتا جائے, اس محبت کو بڑھاتے چلے جائیں. اس کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جیسے کہ ساتھیوں کے سامنے بات عرض کی گئی, صحابہ جو تھے وہ دین کو دیکھنے والے تھے, دنیا کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں تھی. ہمارے تبلیغی بڑے فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کار کی ہے. کس کی ہے؟ کار باہر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے, رنگ و روغن ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
لیکن اسی کار کو جب الٹا کر کے دیکھا جائے تو نیچے سے جو اس کے انجن، ٹائر، یہ سب نظر آتے ہیں تو آئل آئل ہوتا ہے، سارا کالا کالا ہوتا ہے. کہ یہ دنیا ہمیں کار کی طرح نظر آتی ہے، اس کی حقیقت اس کے نیچا حصہ ہے. یہ شیطان ہمیں دنیا کی خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے. اصل تو آخرت والی زندگی ہے. یہاں زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. کیا ہے؟ وہاں تو موت نہیں آئے گی. تو ہم اس دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیں، اس کی فکر کریں. جس نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا، اللہ اس کو جنت میں اسی ٹائم محل بنا دیتے اس کے لیے. یہاں ہم تو پیسے جمع کرنے کی کوشش کریں تو ہم آخرت پہ ترجیح دیں. آخرت پہ ترجیح دے. اور دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دے دیا تو اس پہ بھی شکر ادا کرے. اللہ کی مال بھی نعمت ہے. اب اس کو دین پہ، اللہ کے دین پہ خرچ کرتا رہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہے. جیسے تمام ساتھیوں کے علم میں کہ ماشاءاللہ سے سالانہ ہمارا اجتماع، اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے. مرکز کی طرف سے اعلانات بھی ہو چکے ہیں. ہر ساتھی اس کے لیے، ہمارا حلقے کا دن آئے گا تو اس کے لیے ساتھی تیار بھی رہے. جب بھی مرکز سے اطلاع آئے گی کہ ہماری خدمت جس دن ہوگی اس دن خدمت کے لیے ساتھی تیار بھی رہیں جانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. باقی جو ملازمت پیشہ ساتھی ہیں وہ تو فی الوقت اپنی چھٹیاں ویسے نہیں کریں، تاکہ اگر ہمیں خدمت کے لیے جانا ہو تو وہاں چھٹی مل سکے، یا اجتماع میں جانا ہو وہاں چھٹی مل سکے. اب چھٹیاں ہم وہاں نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پہلے سے اپنی ترتیبیں بنا لیں خدمت کے حوالے سے، اور ساتھی فنڈ اپنا وہ یہاں جمع کرا دیں مرکز میں. ٹھیک ہے. اس کی بھی ساتھی فٹافٹ ترتیبیں بنا لیں. صحیح ہے انشاءاللہ تعالی.